سب سے پہلا باب امام نووی لے کر آئے ہیں، باب الاخلاصی و احضار النیتی، نیت کو خالص اور حاضر کرنے کا باب۔ کہاں پر؟ فی جمیع الاعمالی، تمام اعمال میں، والاقوالی اور تمام قول و فعل میں، والاحوالی اور ہر حال میں، البارزتی وہ اعمال اقوال اور احوال ظاہری ہوں، والخفیتی یا پوشیدہ ہوں۔ اب امام نووی کا طریقہ کار انہوں نے پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کا منہج یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جب کوئی مسئلہ یا حدیث بیان کریں گے تو اس موضوع سے متعلق چند قرآنی آیات نقل کریں گے، یعنی اس موضوع کے متعلق سب سے پہلے قرآن مجید میں سے دیکھ کر لے کے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ وما أمروا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے اور جتنی بھی قوموں کو ہم نے پیدا کیا، ہر ایک کو ایک ہی حکم دیا، کون سا؟ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ذرہ برابر بھی غیر اللہ کی ملاوٹ نہ کرو۔ اچھا، حنیف کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ یہاں 2 فٹ نوٹس پر دیکھیں، نمبر 2 میں تو مائلین عن الادیان کلیہا الی دین الاسلامی، کہ سارے ادیان کو چھوڑ کر دین اسلام کی طرف مائل ہونا، وہی حنیف ہے۔ حنفاء، حنفاء جمع حنیف کی۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی طرف مائل ہو جانے کو، اس کے لغوی معنی مائل ہو جانا، ٹلٹ ہو جانا، ٹھہر جانا۔ شریعت کی اصطلاح میں حنیف کہتے ہیں باطل کو چھوڑ کر صرف حق کی طرف مائل ہونا۔ اور باطل کو چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ کہ باپ دادا کے غیر رسمی، غیر ضروری، غیر اسلامی رسوم و رواجات کو چھوڑ کر، اپنی خواہشات، نفسیات اور ساری چیزوں کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل ہونے کا نام حنیف ہے۔ حنیف کا لقب سن کر آپ کو کوئی یاد آ رہا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا اللہ تعالیٰ نے لقب دیا تھا حنیف۔ حنیف وہ کیوں دیے گئے؟ کیونکہ ان کی پوری قوم بت پرستی اور شرک کرتی تھی، اور ابراہیم اکیلے تھے، ہر چیز کو ترک کر کے، ہر قسم کے باطل کو چھوڑ کے صرف حق کی طرف مائل رہے، اسی لیے ان کا نام حنیف پڑ گیا، اور تمام انسانوں کے لیے وہ راہ رشد و رحمت بن گئے کہ ایسی عبادت کرو، ایسے حنیف ہو جیسے حضرت ابراہیم تھے، جو ہم نے پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور اخلاص کس چیز میں کرنا ہے؟ اپنی جب نمازیں قائم کرو تو تب اخلاص کرو، خالص کرو۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور دکھاوے کے لیے زکاتیں نہ دیتے پھرو۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ قیم کے نا 2 معنی ہیں، ایک قیم کہتے ہیں ایک صراط مستقیم پر سیدھا سیدھا چلنا، اور دوسرا قیم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی نگرانی کرنا، اور یہی سب سے صحیح معنی ہے۔ اور نگرانی کیسے کرنا؟ جو کسی چیز کا ذمہ دار ہو، اس کی صحیح تعلیم و تربیت کرے، اس کی پرورش کرے، اور اس کی دیکھ بھال کر کے اس کو آگے بڑھائے، اور ایسا آگے بڑھائے کہ اس کو عروج تک پہنچا دے، اسے کہتے ہیں قیم۔ جیسے انسان اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے اور اس کو ہر ٹھوکر سے بچا کر مقام عروج تک پہنچانا چاہتا ہے، اسی طرح ہمارا دین اسلام ہمیں قیم کرنا چاہتا ہے، تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتا ہے، ایسا قیم کرنا چاہتا ہے کہ عروج عاد میں خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، کہ ایسے نیت کو خالص کرنا ہم نے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اس کے بھی ذرا حاشیہ نمبر 4 میں اگر آپ دیکھیں تو اس آیت کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے خالص اعمال کو جو اللہ تعالیٰ کی خالص رضا کے لیے کیے جائیں۔ وہ اما ما کان لغیرہ من فعل اہل الجاہلیتی، کہ وہ جب ذبح کرتے تھے کسی جانور کو، جو سورۃ الحج آیت نمبر 37 یہ جو ابھی پڑھی ہے اسی میں ہے، کہ یہ ذبح کرتے تو اونٹ کا جو خون تھا نا، اس کو یہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر ملنا شروع کر دیتے تھے۔ اس عمل سے منع کیا کہ قربانی ایک عظیم شاعر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کی اس کا گوشت یا قربانی کا چمڑا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری چیزیں تم تک ہی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کے تقویٰ کو، تمہاری نیتوں کو۔ اور تیسری آیت جو امام نووی قرآن مجید میں سے لے کر آئے ہیں، وقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله
یہاں اللہ تعالیٰ نے انذار کیا انسان کے لیے، یعنی انسان کو ڈرایا ہے کہ لوگوں اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو، جو تمہارے سینوں میں تم ظاہر کرو نہ کرو اللہ کو تو سب پتہ ہے، لوگوں کو بے شک پتہ ہو نہ ہو۔ یہاں ہم اخلاص کا معنی دیکھ لیتے ہیں کہ آخر اخلاص کہتے کس کو ہے؟ اخلاص کہتے ہیں خالص کو، کہ اس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہ ہو۔ کیسی ملاوٹ؟ کہ نہ اس میں دنیا داری مقصود ہو اور نہ دنیا کو دکھلاوے کی کوئی حاجت ہو، صرف اور صرف جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اجر و ثواب کے لیے ہو، اور سب سے زیادہ مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تقرب۔ اس کے ریلیٹڈ ہی ایک حدیث سنن نسائی سے آئی ہے، اس سے اخلاص کا معنی بہت واضح ہو جائے گا۔ ایک صحابی ہیں ابو امامہ الباہلی، فرماتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ارأیت، آپ ذرا مجھے بتائیں، رجل ایک شخص ہے، یرید الجہاد، وہ جہاد کا ارادہ کرتا ہے، یرید الاجر، وہ یہ بھی ارادہ رکھتا ہے کہ اس کو نا اللہ کے ہاں بڑا اجر و ثواب ملے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ارادہ یہ بھی رکھتا ہے کہ اس کی نا شہرت بھی مطلوب ہو جائے، فما لہ، پھر اس کو کتنا اجر ملے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو ذرا برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ کویشچن اس نے 3 دفعہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابی کا مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ثواب کاٹ لے جتنی کہ میری نیت خالص نہیں ہے۔ انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنے کے لیے کہ شاید میں اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر نہیں کر پا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ نہیں، ثواب کی نیت بھی رکھتا ہے لیکن شہرت دنیا پہ اس کو مطلوب ہے، اور اس کے لیے کوئی اجر ہے؟ قال لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ ان کے ذہن میں آتا ہوگا کہ چلیں اللہ تعالیٰ اتنا تو اجر دے دینا کہ جتنی نیت میری خالص ہے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا یا رسول اللہ آدمی جہاد بھی کرتا ہے ثواب کے لیے، کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، مین مقصد تو یہی ہے نا، لیکن تھوڑا سا اس کا رہتا یہ ہے کہ اس کو شہرت بھی مل جائے، میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا شیء لہ، اس کے لیے کوئی عمل نہیں ہے، کہ اس کا عمل ہی قابل قبول نہیں ہوگا۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبل عملا، اللہ تعالیٰ کوئی عمل نہیں قبول کرتے الا مبتغی بہ وجہ اللہ، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو 100% اللہ کی رضا کے لیے خالص کیا جائے۔ یہ اخلاص کا اصل مطلب ہے، غیر اللہ کی عبادت سے، دنیاوی مفادات سے، ریاکاری سے بے نیاز ہو جائے انسان، کہ اللہ تعالیٰ جہاد جیسا عمل بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں ریاکاری کی وجہ سے۔